السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں رہیں خوش اور آباد رہیں۔ پیغام حسینی میں آج کا موضوع ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے جانشین تھے اور آپ عصمت کی 8ویں کڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد امام محمد باقر علیہ السلام تھے اور والدہ کا نام جناب ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر تھیں۔ آپ علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی طرح امام منصوص، معصوم، عالم زمانہ اور افضل کائنات تھے۔ آپ نے ابتدائی عمر سے آخر عمر تک کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اسی لیے آپ کو معصوم کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، ہم ہیں وحی خدا کے ترجمان، ہم ہیں علم خدا کے خزینہ دار اور ہم ہی لوگ معصوم ہیں۔ خدا نے ہماری اطاعت کا حکم دیا ہے اور ہماری معصیت سے دنیا والوں کو روکا ہے۔ آپ مختلف قسم کے علوم سے بھرپور تھے۔ آپ ہی سے قرآن مجید کے معانی کے چشمے پھوٹتے رہے۔ آپ ہی سے علمی عجائبات و کمالات کا ظہور و انکشاف ہوا ہے۔ علماء نے آپ سے اس درجہ نقل علوم لیا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ آپ علیہ السلام بتاریخ 17 ربیع الاول 83 ہجری بمطابق 702 یوم دوشنبہ پیر کے دن مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ کو خداوند عالم نے بڑی عزت دے رکھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اس تاریخ کو روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ولادت کے بعد آپ علیہ السلام نے کلمہ شہادتین زبان پر جاری فرمایا۔ آپ بھی ناف بریدہ اور ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی کنیت اور القابات: آپ علیہ السلام کا اسم گرامی جعفر، آپ کی کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل اور آپ کے القاب صادق، صابر، فاضل، طاہر وغیرہ ہیں۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں حضرت جعفر بن محمد کو لقب صادق دیا تھا۔ جعفر کے متعلق علماء کا بیان ہے کہ جنت میں جعفر نامی ایک شیریں نہر ہے، اسی کی مناسبت سے آپ کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ چونکہ آپ علیہ السلام کا فیض عام نہر جاری کی طرح تھا، اس لیے آپ کے لیے یہ نام رکھا گیا۔ آپ کی ولادت 83 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت عبد الملک بن مروان بادشاہ وقت تھا، پھر ولید، سلیمان، عمر بن عبدالعزیز، یزید بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید بن عبد الملک، یزید الناقص، ابراہیم ابن ولید اور مروان الحمار خلیفہ مقرر ہوئے۔ مروان الحمار کے بعد سلطنت بنی امیہ کا چراغ گل ہو گیا اور بنی عباس نے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ بنی عباس کا پہلا بادشاہ ابو العباس صفا اور دوسرا منصور دوانکی ہوا۔ اسی منصور نے اپنی حکومت کے 2 سال گزرنے کے بعد امام علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے کرامات اور عادات اور علمی معلومات واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام علم کے بلند ترین مدارج پر فائز تھے۔ آپ علیہ السلام کی تصانیف کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بے شمار کتابیں اور رسالے اور مقالات سے دنیا والوں کو فیض یاب فرمایا۔ آپ علیہ السلام چونکہ علوم میں غیر محدود تھے، اس لیے آپ کی کتابیں ہر علم میں ملتی ہیں۔ آپ نے علم دین، علم کیمیا، علم رجز، علم فال، علم فلسفہ، علم طبیعیات، فزکس کا عمل، علم حیات، علم منطق، علم طب، علم سمیات، علم تشریح الاجسام اور افعال الاعضاء، علم الحیات وغیرہ وغیرہ پر کافی لیکچرز دیے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے شاگرد بھی بہت زیادہ تھے، ان کا شمار کرنا مشکل ہے، لیکن آپ کے کچھ شاگردوں میں سے جن کے نام یہ ہیں: یحییٰ بن سعید انصاری، ابن جری، ابن مالک، ابن انس، ابن سفیان ثوری، سفیان بن عینیہ، ایوب سجستانی وغیرہ کا آپ کے شاگردوں میں خاص طور پر ذکر ہے، اور جابر بن حیان بھی آپ کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ جابر بن حیان، جن کو کہ استاد اعظم کہا جاتا تھا، جو کہ انسائکلوپیڈیا آف اسلامک ہسٹری ہیں، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور امام محمد باقر علیہ السلام سے بہت زیادہ علم حاصل کیا تھا، جس کی وجہ سے کو امام الفن کہا جاتا تھا۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جابر بن حیان نے امام صادق علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ساری کائنات میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو امام علیہ السلام کی طرح سارے علوم پر بول سکے۔ ویسے تو ہمارے تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام علمی فیوز و برکات سے بھرپور تھے اور علم اولین و آخرین کے مالک تھے۔ لیکن دنیا والوں نے ان سے فائدہ اٹھانے کے بجائے انہیں قید و بند میں رکھ کر علوم فنون کے خزانے پر ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے سانپ بٹھا دیے تھے۔ وہ رکاوٹیں جو آپ سے قبل ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے پیش آیا کرتی تھیں،
ان میں کسی حد تک کمی ہو گئی تھی۔ اموی حکومت کی تباہی اور عباسی سلطنت کا استحکام آپ علیہ السلام کے لیے سکون کا سبب بنا۔ اس لیے حضرت کو مذہب اہل بیت علیہ السلام کی اشاعت اور علوم و فنون کی ترویج کا ایک بہترین موقع ملا۔ لوگوں کو بھی ان عالمان ربانی کی طرف رجوع کرنے میں اب کوئی خاص زحمت نہ تھی، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حجاز کے دور دراز مقامات جیسے کہ عراق، شام، خراسان، کابل، سندھ، ہند اور روم، یہاں کے طلبات جو ہیں وہ جو علم کے شائقین تھے حاضر ہو کر آپ سے علم حاصل کرتے تھے۔ حضرت علیہ السلام کے حلقہ درس میں 4000 اصحاب تھے۔ مورخ ابو الفدا لکھتا ہے کہ ابو العباس بن عبداللہ عباسی نے 4 سال 6 ماہ حکومت کر کے ذی الحج 136 ہجری بمطابق 754 میں انتقال کیا اور وقت وفات اپنے بھائی منصور کو اپنا ولی عہد قرار دیا۔ جس وقت صفا نے انتقال کیا، منصور حج کو گیا ہوا تھا۔ 137 میں اس نے واپس آ کر عنان حکومت سنبھال لی۔ جسٹس امیر علی لکھتے ہیں کہ منصور بنی عباس کا وہ بادشاہ ہے جس کی عاقبت اندیشی اور دوربینی سے اس کے خاندان کو اتنا اقتدار حاصل ہوا کہ دنیاوی سلطنت جانے کے بعد بھی ایک عرصے تک خاندانی وقار باقی رہا۔ مورخ ذاکر حسین لکھتے ہیں کہ منصور مدبر، منتظم مگر دغا باز، بے رحم، شکی، وسواسی اور سفاک تھا۔ جس پر اسے ذرا بھی شبہ ہوتا ذات یا خاندان کے لیے مضر ثابت ہوگا، اسے ہرگز نہ چھوڑتا۔ حضرت علی علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ جو ظلم اس نے کیے ہیں، انہوں نے عباسی تاریخ کے صفوں کو سیاہ کیا ہے۔ اسی نے علویوں اور عباسیوں میں عداوت کا بیج بویا۔ بڑا کنجوس انسان تھا، ایک ایک دانگ پر جان دیتا تھا، اسی لیے اسے وانکی کہتے ہیں۔ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد اگرچہ دنیاوی امور سے کنارہ کش تھی، لیکن ان کا روحانی اقتدار منصور کے لیے نہایت ہی تکلیف دہ تھا اور خواہ مخواہ ان کی طرف سے اسے کھٹکا لگا رہتا تھا۔ یہ سادات سے بہت بری طرح سے دشمنی کرتا تھا۔ اس نے بنی حسین علیہ السلام کی جائیدادیں ضبط کیں اور بہت سے سادات قتل کیے، کافی کو زندہ دیواروں میں چنوا دیا۔ امام مالک کو اسی لیے تعزیانے لگوائے کہ انہوں نے ایک موقع پر سادات کی حمایت میں بیعت کی تھی۔ امام ابو حنیفہ کو اسی لیے قید کیا کہ انہوں نے ابتدا میں زید شہید کی بیعت کر لی تھی، پھر 150 ہجری میں انہیں زہر دلوا دیا۔ غرض کہ اس کے زمانے میں بے شمار سادات قتل ہوئے اور بہت سے قید خانوں میں جل گئے اور زندان کے زہریلے بخارات کی وجہ سے مر گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ بھی اس کا رویہ اسی انداز کا تھا، حالانکہ آپ نے اور آپ علیہ السلام سے پہلے آپ کے والد ماجد امام محمد باقر علیہ السلام نے اسے بعلم امامت حاکم ہونے کی خوشخبری دی تھی اور اس وقت اس نے ان کی مدح سرائی کی تھی۔ حوالہ سوائق محرقہ صفحہ نمبر 121۔ ملا جامی اور ابن شبلنجی لکھتے ہیں کہ منصور عباسی کا ایک مقرب بارگاہ ناقل ہے کہ میں نے ایک دن منصور کو متفکر دیکھ کر سبب تفکر دریافت کیا۔ منصور نے کہا، میں نے علویوں کی جماعت کثیر کو فنا کر دیا لیکن ان کے پیشوا کو اب تک باقی رکھا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ منصور نے کہا جعفر بن محمد۔ میں نے عرض کی جعفر بن محمد تو ایسے شخص ہیں جو ہمیشہ عبادت اور یاد خدا میں مشغول رہتے ہیں، دنیا سے تو کچھ تعلق نہیں رکھتے۔ منصور نے کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ تو دل میں ان کی امامت کا خیال رکھتا ہے، مگر میں نے قسم کھائی ہے کہ رات ہونے سے پہلے ہی ان کی طرف سے مطمئن ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر جلاد کو حکم دیا کہ جب جعفر بن محمد کو لوگ حاضر کریں اور میں اپنے سر پر ہاتھ رکھوں تو فوراً ان کو قتل کر دینا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائے۔ وہ اس وقت کچھ پڑھ رہے تھے۔ جب منصور کی نظر ان پر پڑی تو کانپنے لگا اور استقبال کر کے ان کو اپنی مسند پر بٹھا لیا۔ بعد میں ان سے پوچھا، یبن رسول اللہ، آپ کی تکلیف کرنے کی کیا وجہ ہوئی؟ انہوں نے فرمایا، طلب کیے جانے پر آیا ہوں۔ منصور نے کہا، اگر کوئی حاجت ہو تو بیان کیجیے۔ آپ نے فرمایا، حاجت یہی ہے کہ آئندہ میری طلبی نہ ہو، جب میں چاہوں آؤں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ حوالہ شواہد النبوت صفحہ نمبر 148، وسیلۃ النجات صفحہ نمبر 361۔ جب بنی امیہ کی سلطنت کا زمانہ ختم ہوا تو اب بنی عباس کی حکومت کا دور چلا۔ یہ لوگ بنی امیہ سے بھی زیادہ سادات کے دشمن ثابت ہوئے۔ اس سلسلہ عباسی کا دوسرا بادشاہ منصور عباسی ہوا۔ خدا کی پناہ، اس کے مظالم کا کیا ٹھکانہ! ہزارہا سیدوں کو اس ظالم نے قتل کرایا، ان کے خون کے گاروں سے دیواریں تعمیر کرائیں۔ یہی نہیں بلکہ بہت سے بے گناہوں کو زندہ دیواروں میں چنوا دیا، جن کا ایک ایک جوان ہمت و دلیری میں تمام عرب میں مشہور تھا۔ گلے میں توق پہنے، ہاتھوں میں دوہری زنجیریں ڈالے، شرم و حجاب سے گردنیں نیچے کیے، لاغر اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بیٹھے ہوئے مدینہ رسول سے نکل رہے تھے۔
تاریخ میں ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کو کنبے کی گرفتاری کا حال معلوم ہوا تو بے چین ہو گئے۔ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے تھے کہ مظلوم سادات کا قافلہ ادھر سے گزرا۔ امام علیہ السلام نے جب یہ حال دیکھا کہ کسی کے پیر میں زنجیر ہے، کسی کے گلے میں توپ، کسی کی مشقیں کسی ہیں، کسی کے پیر اونٹ کے پیٹھ سے بندھے ہوئے ہیں، آپ زارو قطار رونے لگے اور فرمایا، خدا کی قسم آج کے بعد سے حرمت حرم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ نہ رہے گی۔ خدا کی قسم قوم انصار سے جو معاہدہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا، یعنی ان کی اور ان کی اولاد کی حفاظت کا، وہ بھول گئے۔ خداوند تو انصار سے سخت مواخذہ کرنا۔ حضرت کی پریشانی کا اس وقت یہ عالم تھا کہ ردائے مبارک دوش اقدس سے گر گئی۔ اس واقعے کا آپ پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ آپ اسی روز بیمار ہو گئے اور تقریباً 20 روز تک بخار کی شدت میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ ان کی جان جانے کا خطرہ ہوا۔ حضرت علیہ السلام نے چاہا کہ اپنے چچا حضرت عبداللہ محض تک جائیں اور تسلی دلاسا دیں، مگر ایک سنگ دل نے وہاں تک جانے نہ دیا۔ محمد نفس زکیہ اور ابراہیم پسرانے حضرت عبداللہ محض اس زمانے میں روپوش ہو گئے تھے اور صحرائی عربوں کا بھیس بدل کر رہنے لگے تھے۔ چنانچہ اس بھیس میں وہ چھپ کر ایک منزل پر جناب عبداللہ محض سے ملے۔ انہوں نے بیٹوں سے کہا کہ اس ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ منصور اس زمانے میں کوفہ میں تھا، قیدی اس کے سامنے پیش ہوئے، اس نے سب کو سخت قید کا حکم دیا، جہاں نہ روشنی کا گزر تھا نہ تازہ ہوا کا۔ چند روز بعد ہی یہ لوگ مرنے لگے۔ قیامت یہ آئی کہ ان کے مردوں کو بھی قید خانے سے باہر نہ نکالا گیا، وہیں مرتے سڑتے رہے۔ اس سے وہاں کی ہوا اور زیادہ گندی ہو گئی اور ایک وبا پھیل گئی کہ ہر روز 2-4 مرنے لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ سادات کشی میں بنی عباس کے مظالم بنی امیہ سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ بنی امیہ نے اگر ایسا کیا تو غیر ہو کر، قدیمی دشمن بن کر، لیکن یہ تو اپنے کہلاتے تھے۔ مال و دنیا کی طمع اور حکومت کے حرص نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا کہ نیک و بد کی تمیز تک باقی نہ رہی۔ بہرحال غریب سادات اس قید خانے میں بہت عبرتناک حالت میں زندگی گزار رہے تھے اور ہر وقت یاد خدا میں مصروف رہتے تھے۔ ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا، اور اسی طرح سے منصور امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی بار بار تنگ کرتا، کسی نہ کسی طرح سے ان کو قتل کرنے کے منصوبے بناتا اور اپنے دربار میں بلاتا رہتا۔ جب 7ویں بار امام علیہ السلام کو اس نے اپنے دربار میں طلب کیا اور کہا کہ فوراً امام علیہ السلام کو میرے سامنے پیش کیا جائے، تو جب امام علیہ السلام مدینہ سے چل کر دربار میں پہنچے، اس وقت ایک مکھی اسے ستا رہی تھی، وہ بار بار اس کے منہ پر بیٹھتی تھی۔ منصور اسے پیچھے کرتا تھا لیکن وہ باز ہی نہ آتی تھی۔ منصور امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر بولا، ذرا یہ تو بتائیے کہ خدا نے مکھی کو کیوں پیدا کی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے مکھی اس لیے پیدا کی ہے کہ اس کے ذریعے سے جابروں کو ذلیل کرے اور سرکشوں کا سر جھکائے۔ حوالہ نور الابصار صفحہ نمبر 144، مناقب ابن شہر اشوب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 40۔ یعنی کہ بہت سارے موقعوں کے اوپر اس نے بار بار امام علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے، بہت سے حربے اپنائے، لیکن ہر بار ناکام ہو جاتا۔ جب منصور دوان کی آپ کی روحانیت سے عاجز آ گیا اور کسی بھی طرح سے قتل کرنے میں کامیاب نہ ہوا، تو اس نے 100 ایسے افراد تلاش کیے جو کچھ بھی جانتے اور پہچانتے نہیں تھے، بالکل الہڑ اور کندہ ناچ تراش تھے۔ اس نے مال و دولت دے کر اس امر پر ان کو راضی کیا کہ جب امام صادق علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا جائے تو وہ انہیں قتل کر دیں گے۔ پروگرام مرتب ہونے کے بعد رات کے وقت امام صادق علیہ السلام کو جب بلایا گیا، آپ علیہ السلام تشریف لائے۔ حکم یہ تھا کہ بالکل تنہا تشریف لائیں۔ آپ علیہ السلام اکیلے آئے۔ جب آپ دربار میں داخل ہوئے اور ان لوگوں کی نظریں آپ پر پڑیں جو تلواریں لے کر کھڑے تھے، تو وہ سب کے سب تلواریں پھینک کر آپ کے قدموں پر گر پڑے۔ یہ حال دیکھ کر منصور نے کہا، ابن رسول اللہ، آپ رات کے وقت کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تو نے مجھے گرفتار کروا کے منگوایا ہے، اب کہتا ہے کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، معاذ اللہ، کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ تشریف لے جائیں اور قیام گاہ میں آرام فرمائیں۔ آپ واپس چلے گئے، وہاں سے مدینہ تشریف لے گئے۔ امام علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ان لوگوں سے پوچھا، تم نے خلاف ورزی کیوں کی اور انہیں قتل کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے جواب دیا، یہ تو وہ امام زمانہ ہے جو ہماری شب و روز خبرگیری کرتا ہے اور ہمیشہ ہماری بچوں کی طرح پرورش کرتا ہے۔ یہ سن کر منصور ڈر گیا۔ اسے خیال ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے اس کا بدلہ نہ لینے لگیں، اسی لیے انہیں رات کو ہی روانہ کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کروانے کا ارادہ کیا۔ آپ کو قید خانے میں زہر دے دیا۔ آپ علیہ السلام، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا، بالآخر آخری مرتبہ جو زہر دیا گیا وہ انگوروں کے ذریعے دیا گیا تھا۔
اور اس زہر سے آپ علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اور اب 15 شوال 148 ہجری بعمر 65 سال آپ علیہ السلام اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ یوم وفات منگل کا دن تھا اور مقام دفن جنت البقیع ہے، اور آپ کی نماز جنازہ آپ کی وصیت کے مطابق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پڑھائی۔ اور علامہ کلینی اور علامہ مجلسی کا ارشاد ہے کہ آپ علیہ السلام کو نہایت قیمتی کفن دیا گیا اور آپ کے مقام وفات پر ہر شب چراغ جلایا جاتا رہا۔ حوالہ کتاب کافی۔ جزاک اللہ والسلام علیکم۔